صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا سیدی، شیطان یہ وسوسہ دلاتا ہے کہ جو جشن میلاد 12 ربیع الاول شریف کو بنائی جاتی ہے، اسی دن حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف بھی لے گئے تھے، پردہ فرمایا تھا. تو کہیں یہ معاملہ اس طرح شیطان وسوسہ دلا کر الٹ تو نہیں کرے کہ وفات تو غم کا دن ہوتا ہے اور آپ خوشیاں بنا رہے ہو؟ میرے بھائی، وہ یہ بتائیے کہ آپ کے والد صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے یا زندہ ہیں؟ زندہ ہے. آپ کا کوئی عزیز دنیا سے پردہ کیا ہے؟ امی نے؟ جی نہیں زندہ. کسی نے تو پردہ کیا. بھائی کسی کے والد صاحب نے دنیا سے پردہ فرمایا؟ جی فرمایا. اچھا، جب والد صاحب کے پردہ کرنے کے دن آپ کیا کوئی غم مناتے ہیں؟ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ نہیں نا. تو جن دن وصال ہوا اس دن آنسو جاری ہو گئے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو میرے بعد شریعت میں 3 دن سوگ رکھا گیا ہے. سوگ جو ہے وہ 3 دن کے لیے، کسی کا انتقال ہو جائے عزیز کا تو 3 دن سوگ منائیں گے، اور بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن سوگ. بیوی کے لیے عدت کے جو دن ہے وہ سوگ کے دن ہے، 4 مہینے 10 دن. 3 دن سے بڑھ تو یہ بیوی تو ظاہر ہے کہ کوئی ہوتی ہے، ایک آدھی ہوتی ہے مرد کی، وہ بھی شوہر فوت ہو اس کی زندگی میں، ورنہ جنرلی یہی کہیں گے نا کہ وہ 3 دن تک سوگ ہے. تو 3 دن سے زیادہ سوگ منانا یہ حرام ہے شریعت. تو 12 ربیع النور شریف کو فوت ہو گئے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پردہ ظاہری فرمایا دنیا سے. تو وہ سوگ تھا بھی تو 3 دن کا تھا. ساری زندگی تو کسی نے بھی سوگ نہیں منایا. آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے، اس کے بعد آپ نے شادی بھی کی ہوگی، خوب خوشیاں منائی ہوں گی، بچے پیدا ہوئے ہوں گے تو اس کی بھی خوشیاں منائی ہوں گی، خوب تقریبیں کی ہوں گی آپ نے. اور پھر یہ کہ وہ آپ کے والد صاحب کی برسی کے دن بھی آپ کو پھوٹ پھوٹ کر روتے تو نہیں ہوں گے، نارملی ہوتے ہوں گے. تو یہ کہ اس میں یہ غم منانے کی صورت نہیں ہے، سوگ نہیں منایا جا سکتا. اسی طرح 12 ربیع النور شریف کو بھی غم منانے کی اجازت نہیں ہے. تو جب دونوں ہی پہلو ہو تو ہم ولادت کا دن لیتے ہیں نا. تو بزرگوں کا دن جو ہوتا ہے یوم وفات، اس دن بھی عرس مناتے ہیں کہ عرس یہ خوشی سے ہی مطلب یہ نہیں کہ وہ عروس یعنی دلہن. تو اس سے ہمارے علماء یہ دیتے ہیں کہ جب اہل اللہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اولیاء اللہ رحمہم اللہ، تو ان کو قبر میں کہا جاتا نم کا نومت العروس، اس طرح سو جیسے دلہن سوتی ہے. ان کے لیے یہ خوشی کا دن ہوتا ہے، خوشی کی ساعت ہوتی ہے. لیکن جو اعزا ہیں، اقربا ہیں، وہ بے شک 3 دن تک سو منا، 4تھے دن میں. اب فطری طور پر کوئی غمگین ہو جائے اس کی بات دوسری ہے، لیکن وہ غم کی ترکیب جو 3 دن، اسی لیے تو وہ دوسری بار تعزیت کی بھی اجازت نہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی کا میت ہو گئی تو ایک بار تعزیت کریں گے، ایک دن ایک بار. جیسے اس کے بعد آپ چلے گئے، تعزیت کر لی کہ آپ کے عزیز فوت ہو گئے تو صبر کیجئے وغیرہ. دوسری بار آپ تعزیت نہیں کر سکتے کہ اس میں تجدید حزن ہوگا، غم تازہ ہوگا، اور اس کے عزیز کا غم تازہ کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. ایک بات تعزیت. یہ تو خیر میں نے آپ کو وضاحت کر دی. اول تو یہی ثابت نہیں کہ 12 ربیع النور شریف کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا. ہمارے علماء تو اس میں بھی کلام کرتے ہیں کہ 12 تاریخ کو وصال ہوا. بہرحال یہ کہ مسئلہ مختلف فی ہے. اور اس طرح یوم آپ کہیں گے شاید کہ یوم ولادت میں بھی اختلاف ہے، لیکن 12 ربیع النور شریف کی روایت قوی ہے، اور علماء اسلام کا اس پر اب معمول ہے، عمل ہے، اس پر تعامل ہے. ٹھیک. ویسے 12 ربیع النور شریف تو یقیناً خوشی کا دن ہے، عیدوں کی عید ہے، لیکن سچی بات ہے کہ
अपना तो रोज जश्न मिलाद है। हम तो जब अल्हम्दुलिल्लाह होता है मिलाद करते हैं। हमारे यहाँ तो शादी में मिलाद, तो बच्चे की विलादत में मिलाद, तो कोई खुशी होगी तो मिलाद, मिलाद ही मिलाद है इंशाअल्लाह। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आमद आमद है किस शहंशाह वाला की आमद आमद है। बोलो मरहबा मक्की मरहबा मरहबा मदनी मरहबा आमदी मरहबा। ये कौन सी शहर वाला की आमद आमद है। बोलो मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा। फरिश्ते आज जो धूमें मचाने आए हैं, फरिश्ते आज जो धूमें मचाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियाँ मनाने आए हैं। किस शहंशाह वाला की आमद आमद है। बोलो मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा। रऊफ ऐसे थे और ये रहीम है इतने, रऊफ ऐसे थे और ये रहीम है इतने, रऊफ ऐसे थे और ये रहीम है इतने। गिरते पर्दों को सीने लगाने आए हैं। किस शहंशाह वाला की आमद आमद है। बोलो मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा। जो गिर लगे थे बोले नारे बोले थाम लिया, जो गिर लगे थे बोले नारे बोले थाम लिया, जो गिर चुके उनको ये उठाने आए हैं। किस शहंशाह वाला की आमद आमद है। बोलो मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा। लूटने रहमतें काफिले में चलो, सीखने सुन्नतें काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो।